بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات رمضان۔ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں: ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ مشکاۃ المصابیح 1964۔ ترجمہ: اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ شعب الایمان للبہقی 3624۔ ترجمہ: جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها۔ صحیح مسلم 2845۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ فرائض کے علاوہ چند نفل عبادات کو مستقل مزاجی اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تفصیلات اگلے سبق میں آ رہی ہیں۔ روزے کی نیت۔ افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہوا تو اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ رکھنے کی نیت درست ہے۔ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ قضا روزوں اور نذر غیر معین اور کفارے کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نیت کی تو شرعاً معتبر نہ ہوگی۔ نفل، نذر معین اور ادائے رمضان کے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے نہ کی ہو تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، بشرط کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ زبان سے روزے کی نیت ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، البتہ زبان سے نیت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 1 سے زائد بار بھی بھول کر کھا پی لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ جتنا بھی ہو۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ صحیح ہے۔ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن خواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہوا تو غصہ ہوگا، اس کو نمک چکھ لینے کی گنجائش ہے۔ کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی شدید ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو گنجائش ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خاص سوکھی مسواک ہو یا تازہ، مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں۔ خون دینے، خون لگوانے، انجیکشن اور ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میک اپ کرنے، کریم لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے۔ روزہ دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، اس میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، اسی طرح استحاضہ کی حالت میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ دوران روزہ اگر استحاضہ کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پخانے کے مقام کے ارد گرد بیرونی اطراف میں دوا لگائی جائے اور وہ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں۔ پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خلال کا دھاگا فلوئڈ نہ ہو، فلوئڈ دھاگے سے خلال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تیراکی کرنا جائز ہے، یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعہ پانی اندر نہ جائے۔ اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کورونا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کورونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعہ لگائی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح البخاری 6322۔ اے اللہ، میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث۔ یہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سنن ابن ماجہ 301۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا اور عافیت عطا کی۔ یہ دعا باہر آ کر پڑھیں۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔